کچھ صحابہ وہ تھے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے، تقیہ جس کا نام رکھا ہے۔ حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی، حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی۔ حافظی کے منہ پر اب تماچا سنیں۔ جو 2000 اور انہی کا اپنا اقرار اور انہی کے ذمہ دار ائمہ کی اقرار سے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ دراصل اس قرآن کو حقیقی مانتا نہیں اور مان عقلاً بھی نہیں سکتا، کیونکہ شیعہ کے ہاں دو چیزیں ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے، تقیہ جس کا نام رکھا ہے۔ حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی اور جو دوسرے صحابہ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن ہے یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان سے آیا، اب جو ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ برحق نہیں مانتا یا مسلمان نہیں مانتا تو وہ اس قرآن کو کس اصول سے اصلی کتاب کہے گا؟ تو اس قرآن کو اصلی کتاب وہی کہہ سکتا ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کا قائل ہو، اور شیعوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو ابو بکر و عمر عثمان کا قائل ہو۔ شیعہ مذہب کی متواتر روایات جو 2000 اور انہی کا اپنا اقرار اور انہی کے ذمہ دار ائمہ کی اقرار سے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ دراصل اس قرآن کو حقیقی مانتا نہیں اور مان عقلاً بھی نہیں سکتا، کیونکہ شیعہ کے ہاں دو چیزیں ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے، تقیہ جس کا نام رکھا ہے۔ حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی اور جو دوسرے صحابہ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن ہے یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان سے آیا، اب جو ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ برحق نہیں مانتا یا مسلمان نہیں مانتا تو وہ اس قرآن کو کس اصول سے اصلی کتاب کہے گا؟ تو اس قرآن کو اصلی کتاب وہی کہہ سکتا ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کا قائل ہو، اور شیعوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو ابو بکر و عمر عثمان کا قائل ہو۔ شیعہ مذہب کی متواتر روایات جو 2000 اور انہی کا اپنا اقرار اور انہی کے ذمہ دار ائمہ کی اقرار سے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ دراصل اس قرآن کو حقیقی مانتا نہیں اور مان عقلاً بھی نہیں سکتا، کیونکہ شیعہ کے ہاں دو چیزیں ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے، تقیہ جس کا نام رکھا ہے۔ حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی اور جو دوسرے صحابہ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن ہے یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان سے آیا، اب جو ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ برحق نہیں مانتا یا مسلمان نہیں مانتا تو وہ اس قرآن کو کس اصول سے اصلی کتاب کہے گا؟ تو اس قرآن کو اصلی کتاب وہی کہہ سکتا ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کا قائل ہو، اور شیعوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو ابو بکر و عمر عثمان کا قائل ہو۔